اپنے آپ کو شریک کیا ہوگا، محفلوں میں گئے ہوں گے، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی، لیکن آج میرا ارادہ ہے کہ مسنون عقد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا یہ بتاؤں گا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول دنیا کے اندر مبعوث کیے بھیجے، سب کے سب اہل و عیال والے، میاں بیوی بچے، جو کچھ بھی ہم کہیں، یعنی کہ پورے کنبہ والے اور ذریت والے رہا کرتے تھے۔ انبیاء کرام کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بال بچے بھی تھے۔ نکاح کس کو کہتے ہیں مختصراً بتاتا چلوں۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ایک مرد اور عورت کا باہمی ملن، یہ کیا کہلاتا ہے؟ نکاح کہلاتا ہے۔ اور اسلام کے اندر نکاح کی بڑی اہمیت بھی ہے، اور انسان کی جو نسل چلی اور چل رہی ہے صرف اور صرف شادی بیاہ کی ہی وجہ سے۔ اور نکاح سے ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ حدیث بارہا ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو انسان نکاح کر لیتا ہے اس کا باقی بچا ہوا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کا ذریعہ بھی ہے نکاح، اور اس کا اہم مقصد نکاح کا یہ بھی آپ جانتے چلیں، اس سے عزت، عصمت، عفت، اس کی کیا ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے، اور تمام انسانیت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر خواہشات ہوتی نا، جیسے جوانی کے در کھٹکھٹانے لگتا ہے، اس کے اندر خواہشات ابھرنے لگتے ہیں۔ تو انسانیت کی نکاح کیا ہے؟ ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن کے اندر کیا حکم دیا؟ وَآنكِحُوا الْأَيَامَ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دو۔ جو بے نکاح مرد اور عورت ہوتے ہیں ان کے کیا کر دو؟ جوان ہوتے ہی نکاح کرا دو۔ اگر تمہارے ماتحت غلام ہیں، باندیاں ہیں، نیک بخت ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دو، اگرچہ وہ مفلس کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے پاس پیسہ کیوں نہ ہو۔ نکاح کی برکت سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار بنا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس انسان کے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ شادی کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، بد نظری سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی فرج کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، شادی کی طاقت نہیں ہے، وَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزہ رکھ لے وہ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ یہ ڈھال بن جائے گا۔ یہ تھی نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں، لیکن میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ میں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا وہ وضاحت کروں گا۔ آج ہم کس طرح کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ کہتے ہیں جب تمہارے پاس، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے جس کا دین اور جس کے اخلاق سے آپ مطمئن ہو، تو اس آدمی سے اپنی لڑکی کا، یعنی کہ اپنی ولیہ لڑکی ہو یا بہن ہو جس کے لیے اس نے پیغام بھیجا ہے، کیا کر دو، اس کے ساتھ اس کی شادی کرا دو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، حدیث کے الفاظ ہیں، زمین کے اندر بڑا فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ بپا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ہمارے پاس نکاح کا پیغام دیتا ہے، ہماری بہن کے لیے ہو یا ہماری بچیوں کے لیے ہو، اور وہ دیندار لڑکا ہے، تو بہتر کیا ہے کہ ہم فوراً اس سے اس کا نکاح کرا دیں اگر ہم کو اطمینان ہے۔ اگر ہم وہاں پر پس و پیش میں رہیں گے اور اس سے نکاح نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج زمین کے اندر فساد کیوں پھیلا ہے؟ آج ہماری شادیوں کے اندر حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، رنگ و نسل، ذات اور برادری، نہ جانے کئی چیزیں ہم لوگوں نے اپنی شادیوں کے اندر، حتیٰ کہ منکرات، بدعات، خرافات، سب چیز کو ملا دیا ہے۔ اب اس کی آمیزش ہونے کی وجہ سے اس سرزمین کے اوپر فتنہ برپا ہو گیا ہے، اور شادی کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا۔ بر صغیر کی بات تو نہیں کہوں گا، میں اپنی بستی کی بات کرتا ہوں، اور الحمدللہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بھی ہیں اس میں۔ اگر کن کے یہاں شادی طے ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں بھی 2-3 مہینے پہلے سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، چاہے لڑکی کا نکاح ہو، لڑکے کا نکاح ہو، 2-3 مہینے پہلے سے ہی تیاریاں شروع، کیسے کریں، کیا کریں، کون سی چیز، کیسا ڈریس، کس طرح گھر کو چراغاں کرنا ہے، کن کن کو بلانا ہے، کہاں تک مطلب پیغام دینا ہے، کیسے کرنا ہے، عجیب طرح کی فکر۔ یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ آیا پیغام، ہم بھی راضی وہ بھی راضی، نکاح کرا دو، اور یہاں پر 2-2 3-3 مہینے پہلے سے ہی تیاریاں شروع، جبکہ یہاں پر اتنی سادی شادی کہی جا رہی ہے، فوراً نکاح کرا دو۔ اتنے حالات ہمارے یہاں خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں کہ 2-2 3-3 مہینے پہلے سے ہی ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے رسم و رواج ہمارے یہاں۔ نکاح کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب و قبول کا نام ہے، لڑکا راضی ہے، ولی راضی ہے، 2 اگر ہمارے پاس کون گواہ ہیں، ختم ہو گیا۔ لیکن ہم باراتی، جہیز، لڑکی والوں کی طرف سے دعوتیں الگ، فلانے تک پیغام پہنچنا ہے، یہ فلانے دن کے لیے ڈریس ہے، یہ فلانے وقت کے لیے جوتے ہیں، یہ کہیں اس کا کوئی بھی کچھ ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اتنی سادی شادیاں ہوا کرتی تھی کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام، کیسے صحابی رسول، بڑے بڑے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کو اپنی بہت بڑی شادی کرنا مشکل نہیں تھا، پورے مدینہ والوں کو کیا کر سکتے تھے، وہ جمع کر سکتے تھے، اور جتنے چاہے جوڑے لڑکی کے لیے اور اپنے کے لیے جمع کر سکتے تھے۔ لیکن ان کے نکاح کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، را عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرۃ،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اوپر زردی کے نشان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیلاپن نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے وسلم نے سوال کیا، قال ما ھذا، یہ کیا چیز ہے عبد الرحمن میں تمہارے اوپر دیکھ رہا ہوں؟ قال، کون ہے یہ؟ بڑے مالدار صحابی، چاہیں تو پوری بستی کو جوڑ سکتے تھے۔ انی تزوجتها، میں نے نکاح کر لیا ہے، امرأتن، ایک عورت سے، علی وزن نواۃ من ذہب، کتنے مہر پر؟ کھجور کی گھٹلی کے وزن کے برابر سونے مہر پر میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال بارک اللہ لک، یا بارک لک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے اس شادی کے اندر برکت دے۔ یہ کون ہیں؟ بڑے مالدار، اور یہاں ہماری حالت کیا ہے؟ پیسہ نہیں رہتا تو فلانے سے 50,000، فلانے سے 25,000، فلانے سے جوڑ جاڑ کر، حیثیت نہیں رہتی تو بھی 2-2 3-3 مہینے سے پہلے سے تیاریاں، ہمارے پاس نہیں رہتا تو بھی نگاہیں رہتی کہ فلانے پاس اتنا مل سکتا ہے، فلانے پاس، یہ ہماری پلاننگ ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے اتنا دیا ہے۔ یہ ان صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب اس دنیا سے چلے گئے تو اپنی اعلیٰ اولاد کے لیے 80,000 درہم یا دینار چھوڑ کر گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسی شادی کہ تمام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک خبر نہیں ہے۔ یہ ہے سادی شادی، اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا وہاں پر؟ دعا دے دی، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تیری اس شادی کے اندر برکت دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولم ولو بشاتن، اب تو مرد ہے نا، اس لیے ولیمہ کرنا مت بھولنا، ایک بکری ہو ایک بکرا ہو، ضرور کیا کر دینا؟ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دینا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ لڑکے کے لیے ہے، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہیں، ہاں یاد رکھ لیجئے، لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ولیمہ، کوئی دعوت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ ہم پریشانی لیتے ہیں، اللہ نے وسعت دیا ہے، اپنے خاص رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، دولہے کو، دلہوں کے رشتہ داروں کو الگ بات ہے، پورے گاؤں والوں کو جوڑ کر دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ولیمہ کرنے والا پوری بستی والوں کو کر سکتا ہے، لڑکے والے کی طرف سے نکاح کے بعد، خلوت صحیحہ کے بعد مسنون ہے، اللہ کے وسلم نے یہاں پر کہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دیکھ لیجئے، کتنی شادی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت میں جب بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتق صفیہ رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ غلام بن کر آئی تھی نا، باندی بن کر آئی تھی، مال غنیمت میں آئی تھی، آزاد کر دیا۔ وتزوجہا، اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا۔ وجعل اتقہا صداقہ، اور آپ کی آزادی کو ہی مہر قرار دے دیا، کیونکہ مہر ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ہم نکاح کے موقع پر مہر طے کرتے ہیں الحمدللہ، اگر طے نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد مہر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر کیا قرار دیا؟ ان کی آزادی کو۔ وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْث، اور ملیدے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ ملیدہ لوگوں کو کھلایا، ولیمے کے طور پر ولیمہ کیا، اس میں ملیدہ لوگوں کو کھلا دیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سادہ طور پر شادیاں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت بہت ناکافی ہے، اور ہمارے بیچ میں الحمدللہ شیخ بھی ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، دلہا بھی الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ہمارے بیچ میں، اور اذان کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے میں مزید آپ لوگوں کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ آخر میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمارے نکاح کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے والا ہم کو بنا دے، بدعات سے، خرافات سے، جتنے رسم و رواج ہمارے یہاں پر پنپے ہیں اس کو دور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ یہ موضوع یہیں پر بس نہیں ہوگا، اگلے انشاءاللہ جو عصر کے دروس ہوں گے، میرا ارادہ ہے عصر کے دروس کے اندر میں
کتاب النکاح تفصیلی طور پر روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ آئیے دفتر نہیں آیا شاید ابھی۔ ہاں وہاں بھی نکاح تھا۔